لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا مجھے میرے رب پر پوری امید ہے کہ وہ میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ فرعون کا چچا زاد بھائی جس کا نام روایات میں حزقیل آتا ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ ہمدردی تھی، اسی ہمدردی کی بنا پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ بتایا کہ فرعون کی کابینہ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہی ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستوں کا پتہ تو تھا نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اور مدین کی جانب منہ کیا اور پیدل چل پڑے۔ نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ بستر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے چل پڑے کہ مجھے میرے رب پر پوری امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رخ تھا وہ مدین کی طرف کر دیا۔ یہ مدین وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر فرعون کی بادشاہت نہیں چلتی تھی، فرعون کا زور نہیں چلتا تھا، یہ فرعون کی سلطنت سے باہر کا علاقہ تھا، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہی راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے، تو اسی راستے کی طرف چل پڑے۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر لوگوں کا ایک اجتماع دیکھا کہ جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ اور ان لوگوں کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا تذودان کہ جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، پانی پلانے کے لیے انہیں چھوڑتی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ما خطبکما تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا لا نسقی حتی یصدر الرعاء کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی کہ جب تک یہ سارے چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہ جائیں۔ جب یہ جائیں گے تو اس وقت ہم پانی پلائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھے، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں لگے تھے۔ اب یہ دو بیچاری دو عورتیں مردوں کے اندر گھس کر یہ پانی کیسے پلا سکتی تھی؟ تو اس وجہ سے یہ دونوں سائیڈ پہ کھڑی تھیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے تھا انہوں نے کہ جب یہ کنواں فارغ ہو جائے گا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور یہ ان کی اولاد تھی۔ اگر یہ سارے لوگ جہاں پر جمع تھے، اگر یہ پہلے ان کو باری دے دیتے یا انہی میں سے کوئی مرد آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پکڑ کر پانی پلا دیتا تو کر سکتے تھے، لیکن یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ وقت کے نبی کے ساتھ لوگوں کی اتنی دشمنی ہوتی تھی اور اللہ معاف کر اتنا ضد ہوتا تھا کہ دو عورتیں سائیڈ پہ کھڑی ہیں، کسی کو ہمت نہ ہوئی، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا جائے۔ اور پھر ستم یہ کہ جب اپنے جانوروں کو انہوں نے پانی پلا لیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کنویں کے اوپر، کنویں کے منہ کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ کے چلے گئے تاکہ کوئی اور پانی پلا نہ سکے۔ پھر روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بھی رحم دل انسان تھے، مظلوموں کی مدد کرنے والے، جب دیکھا کہ یہ دو بیچاری عورتیں کھڑی ہیں، جا کے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ یہ مرد ہیں سارے، ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس بھاری بھرکم پتھر کو ہٹایا، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر ان کے جانوروں کو پانی بھی پلوایا۔ اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کہیں آس پاس کوئی اور کنواں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں سائڈ پہ کنواں ہے، لیکن اس کے منہ کے اوپر ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر اس کنویں کے منہ سے وہ بھاری بھرکم پتھر اٹھایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ پتہ نہیں یہ دو بچیاں پانی پلانے کے لیے کیوں آئی ہیں، کیا ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کیا ان کا کوئی والد نہیں ہے؟ تو انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، وہ بڑے ہی ضعیف العمر اور بڑے ہی عمر رسیدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کے والد بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ان کے گھر میں کوئی اور مرد ہوگا نہیں، اس وجہ سے یہ بیچاری خود پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر خواتین کو مجبوری کے تحت گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلنا پڑ جائے تو یہ ان کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ گھر میں مرد موجود نہ ہوں یا وہ کام مرد نہ کر سکیں، تو پھر عورتوں کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ کلام کرنا کسی غیر محرم کا یہ بھی جائز ہے ضرورت کے وقت، بشرطے کہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ غیر محرم تھی لیکن پھر بھی جا کے ان کا حال بھی پوچھا اور ان سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو پوچھ لینا چاہیے، اگر کہیں ایسا موقع بن جائے، کوئی عورت بیچاری اکیلی کھڑی ہے یا دو عورتیں تین، ان سے جا کے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اگر ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو جائز طریقے سے ان کی آدمی مدد بھی کرے، یہ بھی ایسا مدد کرنا بھی جائز ہے۔ تو فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی طرف چلے گئے، کیکر کے درخت کا سایہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال، اور اللہ سے دعا کی، ربی، اے میرے رب، انی فقیر، بے شک میں محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، اس خیر کا محتاج ہوں جو آپ میرے اوپر نازل کریں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی دعا تھی، لیکن اس دعا کا آپ انداز دیکھیں کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فرمائش بھی نہیں کی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ، آپ میرے اوپر جو بھی خیر نازل کریں، جو بھی نعمت مجھے عطا فرما دیں، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، درختوں کی جڑیں کاٹ کاٹ کے کھائیں، اور جو بھی آپ کو کھانے کو مل جاتا آپ کھاتے، لیکن کوئی کھانے پینے کی اچھی چیز آپ کے پاس موجود نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے جو نعمت مجھے عطا کر دی یا بعد میں کریں گے، یا اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان دو بہنوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، اور بڑے ہی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ اب اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اگرچہ اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ عورت پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باپردہ حالت میں اور اپنے منہ کو چھپا کر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائیں یہ عورت، تو ان کی جو آستین تھے، اس وقت کپڑے ہوتے تھے بڑے بڑے، آستینیں بھی بڑی بڑی، تو انہوں نے اپنی آستین سے اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ تو کتنا شرم و حیا تھا اس وقت کی عورتوں کے اندر، حالانکہ پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ اور آج ہماری مسلمان عورتوں کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ پردے کے احکامات بھی نازل ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر محرم سے پردہ کیا جائے، اور اس کے باوجود جو بے پردگی کا ایک سیلاب ہے وہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی بڑے حیا کے ساتھ، قالت، اور آ کے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو اس بات پر انعام دیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت شعیب کے پاس، وقص علیہ القصص، اور حضرت موسیٰ نے اپنا واقعہ بیان کیا، قال لا تخف،
تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ علاقہ فرعون کے ماتحت نہیں ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے نجات عطا کر دی۔ فرمایا نجوت من القوم الظالمین، تحقیق تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک